بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 بر ربیع اول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چاچا ابو طالب کے سایہ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ بصرہ اور شام کی کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ کے بطن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساحت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ العلق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ختیجہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوبہ کے مقام پر قیام کیا اور وہاں کوبہ کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں
قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کے مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایک ہی مثال قائد، بلند پایہ، منتظم اور بہادر سپاہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں سے 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام درجہ ذیل ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت سورہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 6 ہے، جن میں سے 2 بیٹے ابراہیم اور قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، جبکہ بقیہ اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے۔